حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن صرف یہ ایک شہادت تو نہیں ہے، اس سے پہلے تو بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، ان سب پہ غم مناؤ، سب کے لیے نکلو۔ محرم ایسے منائے، جناب سنت یوں ہے، صبر کرنا سنت ہے۔ او بھائی یہ بھی تو بتا مفتی جی کہ غم منانا بھی سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ غم منائیں گے، ہم صبر کریں گے، وہ پانی پلائیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے، وہ نوحہ کریں گے، ہم شادیاں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے غم منانے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے، اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہی کیوں رویا جاتا ہے، لوگ 10 محرم الحرام کو ہی غم کیوں مناتے ہیں، اس دن کو ہی کیوں سوگ منایا جاتا ہے، صرف اسی ایک شہادت کے اوپر ہی امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت پر ہی کیوں رویا جاتا ہے، اہتمام کیوں ہوتا ہے، لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں سب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اتنا اہتمام یہ صرف اسی ایک شہادت کے اوپر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے تو بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ علیہ السلام، اتنے جلیل القدر صحابہ پہلے شہید ہوئے ہیں، ان سب کی شہادتیں آپ لوگ نہیں مناتے، ان کے ایام کو آپ زندہ نہیں رکھتے، ان ایام کے موقع پر آپ سیاہ لباس نہیں پہنتے، ماتم نہیں کرتے، نوحے گریے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا آپ کی طرف سے۔ یہ بھی صحابہ ہیں، ان کی شہادت بھی بڑی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس شہادت کے موقع پر، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، غم مناتے ہیں اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ دیگر شہادتوں پر خاموشی ہوتی ہے، ملک میں خاموشی ہوتی ہے، اس پر کوئی سیاہ لباس نہیں پہنتا، کوئی نوحہ نہیں کر رہا ہوتا، کوئی گریہ نہیں کر رہا ہوتا، کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب میں آج آپ کو دیتا ہوں، اور یہ جو بعض ناصبی اور ریڈی میڈ قسم کے بیوٹی پارلر کے ملا یہ محرم الحرام کے دنوں میں آ کر منبر پہ بیٹھتے اور اس طرح کی تفریقیں پھیلاتے ہیں، اور یہ سوالات جناب دیکھیں یہ کیوں نکلتے ہیں ان دنوں میں، کیوں یہ ایک خاص طبقہ محرم الحرام میں ہی غم مناتا ہے، سوگ کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن صرف یہ ایک شہادت تو نہیں ہے، اس سے پہلے تو بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، ان سب پہ غم مناؤ، سب کے لیے نکلو۔ اس کا جواب جو میں آج دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل ان ناصبیوں کے لیے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، یہ خاموش ہو جائیں گے اس کے بعد، یہ اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، لوگوں کو رونا نہیں چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ ماتم سے مراد یہ ہے کہ غم، نوحہ اور مرثیے کہنا، غم کے کلمات ادا کرنا، یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، اہتمام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ صرف صبر کرے، صبر کرنا، کیونکہ یہ صبر سنت ہے۔ تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں مولوی صاحب لوگوں کو پوری بات بتائیں، آپ کا کام ہے کہ دین کو پورا کا پورا پہنچانا، لیکن یہ ہمیشہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں، آدھی بات پہنچا دیتے ہیں، آدھی بات روک لیتے ہیں۔ مولوی طبقہ بہت تیز ہے، یہ اپنے لیے ساری تعویلات اور حجتیں بنا کے رکھتا ہے۔ اس سے پوچھیں نا آپ کسی مسئلے میں حرام کام کے بارے میں، یہ جو دوسروں کے لیے حرام کہہ رہا ہوگا یہ خود کے لیے ایسے جائز بنائے گا، آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ بھائی یہ کس طرح اس نے کر دیا، یہ کام ایسے کر دیا، یہ ہمارے لیے تو حرام ہے اور اس کے لیے جائز ہے۔ مولوی صاحب پوری بات بتایا کریں، اگر صبر کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی میت کے اوپر صبر کرنا یہ سنت رسول ہے، تو یاد رکھو غم حسین منانا یہ بھی سنت رسول ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنکھوں سے آنسو بہانا، گریہ ازاری کرنا، رونا، پریشان ہونا، ان کے مصائب کو یاد کرنا، نوحہ کرنا، غم کرنا، گریہ کرنا، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا اس امت کو؟ کیوں نہیں بتایا؟ یہ جو حدیث سنت کا رٹا آپ لگاتے ہیں، سنت، اہل سنت، تو اس وقت سنت آپ کی کہاں گئی؟ کیوں چپ ہو جاتے ہیں آپ؟ کیا یہ سنت نہیں ہے
کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر رویا جائے، غم کو تازہ کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اسی طرح ام الفضل اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کی روایات ہے، امام علی علیہ السلام کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ اس دن پریشان تھے، روئے ہیں، غم کیا ہے، بال بکھرے ہوئے، داڑھی مبارک پہ دھول مٹی لگی ہوئی، گرد و غبار چہرہ انور کے اوپر لگا ہوا ہے، اور آپ رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ روتے ہیں، آپ تو صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں نا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ مولوی صاحب آپ تو بن سور کے، بن ٹھن کے تیار ہو کر شادیاں کراتے ہیں، آپ رشتے کرا رہے ہوتے ہیں، شادیاں کرا رہے ہوتے ہیں، ڈول بجا رہے ہوتے ہیں آپ، اور پھر آپ کی شادیوں میں جو کچھ ہوتا ہے سب کو پتا ہے، مولوی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو غم کیوں نہیں مناتے؟ کیا غم سنت نہیں ہے؟ صبر کریں جی، صبر کرنا ہے، اچھا تو آپ صبر کریں، آپ صبر بھی کر کے دکھائیں، اس غم کو یاد کریں اور پھر صبر کریں۔ نہ آپ غم مناتے ہیں، نہ آپ صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، نہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یاد رکھتے ہیں، بس صرف یہ ہے جناب کہ کچھ نہیں، بس اس موقع پر خاموشی ہونی چاہیے۔ اور اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ باقی کا کیوں غم نہیں منایا جاتا، اس ایک شہادت کا کیوں غم منایا جاتا ہے، اس ایک شہادت کا کیوں غم منایا جاتا ہے، اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ۔ مولوی صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے بتائیے امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے اپنے خانوادے کے ساتھ، اہل البیت علیہ السلام جن کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا، اس امت نے انہیں شہید کر دیا۔ میری ایک ویڈیو ہے محرم ایسے منائیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے محرم کے اندر غم حسین کو کس طرح سے یاد کرنا ہے، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے مولانا، اگر آپ انہیں اس طرح منا لیے جو میں نے بتایا ہے کہ غم حسین منانا کیسے، اگر آپ اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہانا چاہتے، کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو کیسے منانا چاہیے میں بتا چکا ہوں۔ ابھی میں جو جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کی ہی صرف شہادت کو ذکر کیوں کیا جاتا ہے اس دن میں، اہتمام اس کے لیے کیوں ہوتا ہے، پوری امت غم میں کیوں ہوتی ہے، باقی شہادتوں پر کیوں نہیں ہوتی، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں مولانا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارے مولانا کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے ان کے ساتھ پورا خانوادہ شہید ہوئے، بچوں کو شہید کیا گیا، پانی بند کیا گیا، مسافری کی حالت میں شہید کیا گیا، مدینہ اپنے گھر سے باہر نکال کر وہاں کوفہ تک لے کر آئے اور پھر وہاں پہ شہید کیا گیا۔ مجھے بتائیے باقی کسی ایک کی شہادت اس طرح مظلومانہ ہے؟ اتنی مظلومانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ دیتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ مسجد میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ اپنے شہر میں تھے، اپنی مسجد میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر موجود تھے، اور جس دن آپ کو خنجر مارا گیا اس کے 4 دن تک آپ زندہ رہے، 26 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا ہے، یا 27 کو، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال آپ اس کے بعد 3-4 دن تک زندہ رہے، آپ نے شورا بنائی ہے، آپ نے سارے کام کیے ہیں، اپنے اہم ذمہ داریوں کو انہوں نے نبھایا ہے، اور پھر مجھے بتائیے امام حسین علیہ السلام کا قصاص لینے والا کوئی بچا تھا؟ امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا کون بچا تھا کہ جو ان کا قصاص لیتا؟ کون بچا تھا؟ جس طرح مستورات کو دمشق میں اور کربلا اور کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، پھرایا گیا، کسی اور کے ساتھ اس طرح ہوا ہے؟ حضرت عمر کی مثال جو آپ دے رہے ہیں، میں اس کا جواب دیتا چلوں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ شہید ہونے کے بعد، انتقال کے بعد، ان کا قصاص لینے والے ان کے بیٹے موجود تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر، بلکہ عبید اللہ نے جا کر اس فارسی کے پورے گھر والوں کو شہید کر دیا، سب کو مار دیا اس عبید اللہ بن عمر نے۔ اور پھر حضرت عثمان کی جب حکومت آئی تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس سے قصاص لیا جائے، اس نے بے گناہوں کو مارا ہے، لیکن حضرت عثمان نے قصاص نہیں لیا، اور عبید اللہ بن عمر وہاں پہ چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت آئی کہ زمانہ خلافت آیا، عبید اللہ بن عمر شام چلا گیا بھاگ کے، مولا علی علیہ السلام نے اس کا وہاں بھی پیچھا کیا، اس سے قصاص لینا ضروری ہے، اس نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔
بے گناہوں کو جا کر اس نے پورے گھر والوں کو مار دیا تھا عبیداللہ ابن عمر نے. تو قصاص لینے والے لوگ موجود تھے. حضرت عمر کا قصاص لیا گیا. حضرت عثمان کی بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا قصاص لینے کے لیے بہت دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کے درمیان میں. جنگ جمل، صفین، پورا شام اٹھ کھڑا ہوا تھا اور آ گیا تھا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ. طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کیوں جنگیں کی؟ قصاص عثمان کی پوری تحریک اٹھی ہے قصاص عثمان کے لیے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مجھے بتائیں کہ اس موقع پر کسی نے قصاص لیا ہو، عمر بن سعد کو قتل کیا اور شمر بن ذوالجشن اللعین کو مارا ہو. وہ تو بہت 6 سال بعد مختار الثقفی، مختار بن ابی عبید الثقفی رحمہ اللہ، اس نے جا کر قاتلین امام حسین علیہ السلام سے قصاص لیا. اللہ کی رحمتیں ہوں اس کی. تو یہ برابر نہیں ہے، ہرگز برابر نہیں ہے. پھر ایک اہم میں آپ کو ڈوز دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، مجھے بتائیں مولوی صاحب کہ ان شہادتوں کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کے ساتھ دی ہے؟ کیا ان شہادتوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہادتوں کے اوپر کوئی یاد نہیں کرنا چاہیے یا کوئی دوسرا، نہیں، یہ شہادتیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں، لیکن آپ امام حسین کے ساتھ کیوں برابر کر رہے ہیں؟ اس واقعے کے ساتھ کیوں برابر کر رہے ہیں جسے کربلا کا واقعہ کہا جاتا ہے، جو تاریخ انسانیت کے اندر انتہائی مظلومانہ واقعہ. ایک کافر بھی ہو، کافر ملحد دہریہ، اس سے بھی پوچھے نا، وہ کہے گا کہ بہت مظلومان. آپ واقعات کو خلط مت کرتے ہیں، گڑ مٹ کرتے ہیں. حضرت عثمان کے بعد ان کے قصاص کے لیے تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں. لوگ 7,000 70,000 لوگ مارے. امام حسین علیہ السلام کے لیے کون کھڑا؟ بعد میں مدینہ کے لوگ کھڑے ہوئے، لیکن فی الفور اس موقع پر کوئی نہیں بچا تھا، کوئی نہیں بچا. تو ان شہادتوں کے اوپر حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو، کیا ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی روایت ثابت ہے کہ آپ ان کے اوپر روئے ہوں، آپ نے غم منایا ہو؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم منایا ہے. سنت سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہادتوں کے اوپر غم منایا، روئے ہیں. ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو سنا انہوں نے نوحہ کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ پریشان تھے، پراگندہ حال تھے، آپ کے بالوں کے اوپر، آپ کی داڑھی کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں حسین کی مقتل گاہ سے میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا. روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں کو خبر دی ہے، صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ میں نے اس بچے کو شہید کیا جائے، اور یہ وہ بچہ ہے جو سید شباب اہل الجنہ ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، علیہ السلام، الامام حسین. ان کو آپ برابر کر دیتے ہیں مولوی جی. سنت کا آپ رٹا لگاتے ہیں تو سنت میں عمل بھی تو کریں. ویسے ہی بس آپ نے لوگوں کو سنت، صرف مسواک کی سنت آپ نے لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، یا 5 ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے، محرم ایسے منائے، جناب سنت یوں ہے، صبر کرنا سنت ہے. او بھائی یہ بھی تو بتا مفتی جی کہ غم منانا بھی سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں صبر کرنا سنت ہے وہاں غم منانا بھی سنت ہے. دین کو تم لوگوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، بالکل اپنی مرضی اور منشا کے مطابق. اہل البیت سے اس لیے لوگوں کو دور کرو کہ ایک خاص فرقہ وہ اہل البیت کا نام لیتا ہے، شیعہ فرقہ، تو اس لیے ہمارا اہل البیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کیوں غم منائیں؟ وہ غم منائیں گے ہم صبر کریں گے، وہ پانی پلائیں گے ہم روزے رکھیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے، وہ نوحہ کریں گے ہم شادیاں کریں گے. یہ ہوتا ہے غم منانے کا طریقہ. اس طرح ہے آپ کی اہل البیت علیہ السلام سے محبت. اللہ اکبر. 10 محرم کو لوگوں کو آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں کہ شادیاں کی جائیں. کہاں ہے آپ کی اہل البیت علیہ السلام سے محبت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.